وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں نے ان مہمانوں کی عظیم الشان قربانی کا ذکر کیا تھا جو بہت سردی میں باہر جلسہ گاہ میں بیٹھے رہے اور اس آزمائش پر حیرت انگیز صبر کے ساتھ پورے اترے. اس خطبے کے بعد ایک بیرون ملک سے آئی ہوئی خاتون نے بڑے ہی لطیف انداز میں مجھ سے شکوہ کیا اور کہا کہ تمہاری بہنوں اور بچیوں کا کیا قصور تھا کہ ان کا تم نے ذکر نہیں کیا. اور انہوں نے وجہ یہ بیان کی شکوے کی کہ جماعت احمدیہ میں ایک تاریخ بن رہی ہے اور اس تاریخ میں خلفائے وقت کے خطبات ایک بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. چنانچہ اگر وقت کی قربانیوں کا ذکر محفوظ ہو جائے تو آئندہ نسلوں کو دعا کی تحریک ہوتی ہے. تو انہوں نے مختصراً یہ کہا کہ دراصل احمدی بہنوں کو دعا سے محروم نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے ان کا ذکر چاہیے تھا. اور یہ شکوہ بجا ہے. واقعہ یہ ہے کہ جو حالات میرے علم میں آئے ہیں ان کی روح سے احمدی بہنوں نے مردوں سے زیادہ قربانی کا مظاہرہ کیا ہے، کم کا نہیں. مثلا پہلے وقت میں جب کہ ابھی بارش ہو رہی تھی اور سردی شدید تھی، جو جائزہ ہم نے لیا معلوم یہ ہوا کہ مردوں کے جلسہ گاہ میں نسبتاً بہت کم آدمی ہیں اور عورتوں کے جلسہ گاہ میں بہت زیادہ خواتین ہیں، باوجود اس کے کہ ان کی گودوں میں بہت سی گودیوں میں بچے بھی تھے. ہاتھوں میں انہوں نے اپنے سلیپر وغیرہ جو بھی وہ پہنتی تھیں گرگابیاں وہ اٹھائے رکھے تھے اور کیچڑ میں لت پت جا کر بڑے صبر کے ساتھ انتظار کرنے لگی کہ جلسے کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. اور شام کو بھی اسی طرح کہا یہ جاتا ہے کہ مستورات باوجود اس کے کہ بچے شدید سردی میں تکلیف بھی محسوس کر رہے تھے لیکن بڑے صبر کے ساتھ وہ پورا وقت بیٹھی رہی اور کوئی ان میں سے اٹھ کے بھی نہیں گئی. تو یہ ایسے واقعات ہیں تاریخ احمدیت کے جو واقعتاً محفوظ ہونے چاہیے تاکہ آئندہ نسلیں اپنے آباء و اجداد کی عظیم ہمتوں کا ذکر کر کے ان کے لیے دعا کرتی رہیں. دوسرا میں ربوہ کے دکانداروں کا خود ذکر کرنا چاہتا ہوں. مجھے خیال آیا کہ یہ حصہ بھی ایسا ہے جو دعا کا محتاج ہے. اس دفعہ ایک دو مرتبہ خطبات میں یہ ذکر کیا گیا کہ دکانیں کھلی رہتی ہیں جلسے کے دوران اور اس سے برا اثر پڑتا ہے. وہ خود بھی نیکیوں سے محروم رہ جاتے ہیں دکاندار اور دوسروں کو بھی محروم رکھتے ہیں. اور اسی طرح نمازوں کے اوقات میں دکانیں بند نہیں کرتے اور اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں.
اس جلسے پر جو جائزہ لیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بھاری اکثریت، غیر معمولی طور پر نمایاں اکثریت نے ان نصائح پر عمل کیا. جلسے کے دوران دکانیں بند رکھیں اور نمازوں کے اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ دکانوں کا کاروبار چھوڑ کے مساجد میں حاضر ہوتے رہے. تو یہ لوگ بھی خاص طور پر ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ خلافت کی برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ بظاہر نصیحت اثر نہیں کر رہی ہوتی، لیکن جب خلیفہ وقت کی زبان سے وہی نصیحت نکلتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ غیر معمولی اثر پیدا فرما دیتا ہے. یہی وہ دکاندار ہیں جن کو سال ہر سال سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، ان کے اجلاسات بلائے، کیونکہ افسر صاحب جلسہ نے بحیثیت نائب افسر یہ میری ذمہ داری لگا رکھی تھی کہ تربیت کے امور کی عمومی نگرانی کروں، اور کوئی اثر نہیں پڑتا تھا. بہت زور مارتا رہا میں، لیکن وہی جس طرح کہتے ہیں کہ کنچوں کا کہنا سر آنکھوں پر، لیکن پرنالہ وہیں رہے گا. تو سر آنکھوں پر بات کو کر کے جب یہ واپس جاتے تھے تو اسی طرح دکانیں کھول دیتے تھے. اللہ ماشاء اللہ وہی میں ہوں، بحیثیت ذات کے تو وہی ہوں، لیکن چونکہ یہ آواز خلافت کی طرف سے بلند ہوئی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں غیر معمولی اثر رکھ دیا. لیکن ضمناً ایک بات کی طرف میں توجہ دلانی چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ خلافت کی آواز میں اس نے اثر رکھا ہے اور جماعت میں غیر معمولی اطاعت کی روح رکھی ہے. لیکن اصل جو مومنوں کی جماعت ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں، اس جماعت میں نصیحت اہمیت رکھتی ہے، نصیحت کرنے والے کی کوئی اہمیت نہیں. یعنی امر واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک نصیحت سننے والے کا تعلق ہے اس کو یہ نصیحت فرمائی گئی کہ تم یہ نہ دیکھو کہ کس نے تمہیں کیا بات کہی ہے، یہ دیکھو کہ وہ بات ہے کیا. اگر اچھی بات ہے تو گند سے بھی ملے گی تمہیں، کسی گندے شخص سے بھی ملے تو تمہاری چیز ہے، تمہاری دولت ہے. الحکمت ضالۃ المومن، اس کو اس طرح قبول کرو گویا تمہاری اپنی چیز کھوئی گئی تھی. اٹھاؤ، اس کو صاف ستھرا کرو. اگر اس بات میں کوئی خم ہے، کوئی کجی ہے، کوئی تان شامل ہو گیا ہے تو یہ باتوں کے گند ہوتے ہیں. تمہاری چیزیں بھی بعض دفعہ گر جاتی ہیں گند پر، ڈھیریوں پر، تم ان کو اٹھاتے ہو، دھوتے ہو، صاف کرتے ہو. تو ان حکمت کی باتوں کو بھی اسی طرح قبول کر لیا کرو. تو یہ ہے وہ اصل تصور مومنوں کی جماعت کا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا، اور یہ سب سے اعلیٰ تصور ہے. یعنی اپنی ڈیفنس لائن کو کناروں تک پہنچا دو. اسی مضمون کو قرآن کریم نے بیان فرمایا اور رابطو کے ایک لفظ میں کہ اپنے سرحدوں کی حفاظت کرو. سیکنڈ ڈیفنس لائن یا تھرڈ ڈیفنس لائن یا سینٹرل ڈیفنس لائن پر اگر تم واپس جلدی آنا شروع ہو گئے تو تمہارے لیے کئی قسم کے خطرات درپیش ہوں گے. تو نصیحت کے معاملے میں رابطو کا حکم یہ ہوگا کہ ادنا آدمی نصیحت کرے یا اعلیٰ نصیحت کرے، تمہارے دل میں اس کی عزت ہے یا اس کے لیے تحقیر پائی جاتی ہے، خواہ تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت ہے، خواہ محبت پائی جاتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اگر منسوب ہوتے ہو تو نصیحت کی بات کو دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. جب یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر نصیحت میں جو نوافل ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق ملتی ہے. کچھ نصیحت میں فرائض ہیں جن کا عدل کے ساتھ تعلق ہے، کچھ نصیحت میں نوافل ہیں. تو جن لوگوں کو نصیحت کے عدل کے قیام کی توفیق ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نوافل کی اس رنگ میں توفیق عطا فرماتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کی طرف سے بات ملے جن کے لیے دل میں زیادہ محبت اور زیادہ احترام پایا جاتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھا کرتے کہ یہ بات کہنے کا حق بھی ہے کہ نہیں، یہ ہم پر فرض بھی ہے کہ نہیں. منہ سے بات نکلتی ہے اور اسے پورا کر دیتے ہیں. مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو باہر سے کچھ آنے والے، ابھی جس طرح بعض دیر میں آتے ہیں ابھی بھی آ رہے ہیں، لوگ ابھی پہنچ رہے تھے.
کچھ لوگ مسجد نبوی میں پیچھے کھڑے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جائیں. باہر سے ایک شخص کے کان میں آتے ہوئے یہ آواز کان میں پڑی تو وہ بیٹھ گیا اور پرندوں کی طرح خدک خدک کے مسجد کی طرف چلنے لگا. ایک اور گزرنے والے نے یہ حیرت انگیز نظارہ دیکھا, اس کو ہنسی بھی آئی ہوگی. اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرے کان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پڑی ہے کہ بیٹھ جاؤ, تو میں بیٹھ گیا ہوں. اس نے کہا آپ نے تو مسجد والوں کو فرمایا ہوگا, یہ تو نہیں کہا کہ جو رستوں میں چل رہے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں. اس نے کہا میں نے یہ نہیں سنا کہ کس کو کہا تھا, اس لیے میرے کان نے تو بیٹھ جاؤ کی آواز سنی اور میں بیٹھ گیا. یہ پھر اعلیٰ مقام جو ہیں عطاعت کے, ان کی توفیق ملتی ہے اگر ادنا بنیادی مقامات پر کوئی قوم قائم ہو جائے. اس لیے اس کے بہت فوائد ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی نصیحتوں میں بھی قوموں کے لیے عظیم الشان ترقی کے راز ہیں. جو آپ کے غلام ہوں, اگر وہ ان کی طرف توجہ نہ کریں اور ان پر غور چھوڑ دیں تو بہت بڑی نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے. اس لیے جماعت کو چاہیے کہ نصیحت کے معاملے میں اصل نصیحت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے, اور اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ نہ دیکھا کریں کہ کس نے ان کو کیا نصیحت کی ہے, یہ دیکھا کریں کہ نصیحت کیا ہے اپنی ذات میں. اور اگر اس میں کچھ کہنے والے کی گند کی ملونی بھی شامل ہو گئی ہے, مثلا بعض لوگ نصیحت میں دراصل اپنے بدلے اتار رہے ہوتے ہیں, ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو فائدہ پہنچے, وہ اپنے دل کا دکھ نکالتے ہیں. ایسی صورت میں بھی کتنی عظیم الشان نصیحت ہے, ضالۃ المومن, کہ تم یہ سمجھنا کہ تمہاری گمشدہ چیز ہے, اور گمشدہ چیز میں بھی جب گند میں لگ جاتے ہیں بعض دفعہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں, انسان اپنا حق سمجھ کر لیتا ہے اور ان خرابیوں کو دور کر دیتا ہے, اس کو اصل کی طرف لوٹا دیتا ہے. تو اتنا گہرا فلسفہ ہے اس چھوٹی سی بات میں کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو ایسی حیرت انگیز عظیم الشان عطاعت کی توفیق ملے گی کہ دنیا اس کے تصور سے بھی آ رہی ہے. دنیا کا وہم بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جس مقام پر جماعت احمدیہ فائز ہوگی عطاعت کے معاملے میں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہم نے یہی نظارے دیکھے. ایک تیسری بات میں یہ کہنی چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عفو اور رحم اور شفقت کا سلوک فرمایا اور اس کے پاک نمونے قائم کیے, ان کا ذکر تو بہت ہی طویل ہے. ایک مجلس تو کیا سینکڑوں مجالس میں بھی اس ذکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ ایک عظیم الشان پہلو ہے کہ وہ دور سے بھی حسین نظر آتی ہے اور قریب سے بھی حسین نظر آتی ہے, اور قریب جا کر حسن کے نئے نئے پہلو سامنے آنے لگتے ہیں. جس طرح باغ کو آپ بھی ایک نظر سے دیکھتے ہیں, آپ کو بڑا حسین نظر آتا ہے, لیکن تتلیاں پھولوں کا جب رس چوستی ہیں تو ان کو پھول کا ایک اور حسن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. قریب سے دیکھیں تو تفاصیل نظر آتی ہیں حسن کی. تو کامل حسن جو ظاہر بھی ہو اور باطن بھی ہو, اس کی یہ ایک خصوصی علامت ہے کہ وہ دور سے بھی اچھا دکھائی دیتا ہے اور قریب سے بھی, اور جتنا قریب آئیں اس کا حسن زیادہ جاذب نظر ہوتا چلا جاتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اس پہلو سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں, ان پر آپ غور کریں تو ان کے اندر ہی بڑے عظیم الشان پہلو سیرت کے دکھائی دیتے ہیں. لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ سیرت کے مضمون کو جب ہم سنتے ہیں تو اس طرح نہیں سنتے یا اس طرح نہیں سننا چاہیے جس طرح ایک کھلاڑی کی کھیل کا باہر بیٹھے مظاہرہ کر رہے ہوں. بہت اچھی کھیل ہو رہی ہے کرکٹ کی, آپ باہر بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور بڑا لطف اٹھا رہے ہیں, اور کھیل کے بعد گھر کو رخصت ہوئے آپ کو بلہ بھی پکڑنا نہیں آتا,
کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم اتنی تعریفیں کر رہے تھے اب بلہ تو پکڑ کے دکھاؤ. وہ کہے گا تم پاگل ہو گئے ہو، بلے کا مجھ سے کیا تعلق، میں تو نظارہ کر رہا تھا، مجھے حق ہے لطف اٹھانے کا. ہاں مجھے کھیل سے کوئی واقفیت نہیں، لیکن سیرت کے مضمون میں یہ نہیں کہہ سکتا انسان. سیرت کا مضمون اس سیرت کا مضمون جو اسوہ بن گئی ہو، اس میں یہ جواب قابل قبول ہی نہیں ہے، عقل کے خلاف جواب ہے. جب اسوے کو سامنے رکھ کر آپ اس کے حسن کا مطالعہ کرتے ہیں یا اس کے حسن کا ذکر کرتے ہیں تو لازماً اس کو اختیار کرنے کی پابندی آپ پر عائد ہو جاتی ہے. حسب توفیق جتنا بھی اختیار کر سکیں، لیکن لازماً اپنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق اس طرف قدم آگے بڑھانے پڑیں گے. اگر سیرت کے حسن کا لطف اٹھانے کے بعد آپ گھروں کو لوٹ آئیں اور اس طرف ایک بھی قدم آگے نہ بڑھا ہو تو یہ منافقت ہے، یہ جھوٹ ہے سراسر. ایسے لوگوں کو نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حق رہ جاتا ہے، نہ ان کے درود کے گمانے بنتے ہیں. کیونکہ جن کا عمل اپنے قول کو جھٹلا رہا ہو، جن کا فعل اپنے نظریات کی تردید کر رہا ہو، ان کے اعمال کی کوئی بھی حقیقت نہیں رہتی اور ان کے قول کی کوئی حقیقت نہیں رہتی. چنانچہ قول کا حسن بھی حسن عمل کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا، جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. بڑا حسین قول ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، خدا کی طرف بلانے سے بہتر کون سا بلاوا ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل تائید کر رہا ہو اس قول کی. جس کی طرف بلاتے ہو تم بھی تو نظر آؤ کہ اس کی طرف سے آئے ہو. یہ تو نہیں کہ بلاتے ہو حسن کی طرف اور نظر یہ آ رہا ہو کہ انتہائی گندگی سے نکل کر انسان آیا ہے. تو یہی مضمون ہے جس کو ہم سیرت پر اطلاق کر کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مضمون بیان کرنا بھی انتہائی ذمہ داریوں کو دعوت دیتا ہے اور سننا بھی انتہائی ذمہ داریوں کو دعوت دیتا ہے. اس مضمون میں حتی المقدور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ جو کچھ سنیں ویسا بننے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش ضرور ہو. اگر معمولی پاک تبدیلی بھی پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرماتا ہے اور آگے بڑھا دیتا ہے. اس لیے جب آپ سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق تھے تو کچھ سچ کے معیار میں اضافہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. جب آپ سنتے ہیں کہ امین تھے تو اپنی امانت کے معیار کو بڑھانا ضروری ہو جاتا ہے. جب آپ سنتے ہیں کہ محسن تھے اور بخشش کرنے والے تھے تو اپنی بخشش کے معیار کو بڑھانا ضروری ہو جاتا ہے. لیکن بخشش کیسے کرتے تھے، کیوں کرتے تھے، کہاں فرماتے تھے بخشش، کہاں نہیں فرماتے تھے، اس مضمون کا مطالعہ آپ کریں تو صرف نیک عمل کی توفیق ہی نہیں ملتی بلکہ اتنا گہرا فلسفہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے پس منظر میں دکھائی دیتا ہے کہ ایک چھوٹے سے عمل میں بھی عظیم الشان تعلیمات کا سمندر نظر آتا ہے. اس پہلو سے جب آپ غور کرتے ہیں اور دیگر حسن والوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موازنہ کرتے ہیں تو ان کی کوئی بھی حیثیت حضور کے مقابلے پر نظر نہیں آتی. اب حسن یوسف مشہور ہے اور حسن یوسف کا جو اصل حسن ہے جس کا سیرت سے تعلق ہے اس کا واقعہ قرآن کریم نے محفوظ کیا ہے چند الفاظ میں لا تثریب علیکم اليوم. آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے. کتنا عظیم الشان معافی کا اعلان ہے اور بہت ہی خوبصورت قصہ دکھائی دیتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں جو عجز اور انکسار تھا اس میں ایک یہ بات بھی حیرت انگیز طور پر نظر کے سامنے آتی ہے کہ جب فتح مکہ کے بعد آپ نے معاف فرمایا قوم کو تو حضرت یوسف کی طرف توجہ پھیر دی اور وہ الفاظ استعمال کیے جو حضرت یوسف علیہ السلام استعمال کر چکے تھے اور فرمایا جس طرح میرے بھائی یوسف نے کہا تھا میں بھی وہی کہتا ہوں. حالانکہ اگر آپ تجزیہ کر کے دیکھیں دیانتداری سے مقابلہ کریں تو اس حسن یوسف کو حسن محمد مصطفیٰ سے کوئی نسبت ہی نہیں رہتی.
حضرت یوسف نے کیا معاف کیا اور کس طرح معاف کیا، اس پر ذرا غور کر کے دیکھیں۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کا تو یہ سلوک تھا کہ آپس کے مشورے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ کنواں ہو، بچنے کے امکان ہو، وہاں سے قافلے گزرتے ہوں اور کسی قافلے والے کی نظر پڑ جائے اور وہ ہمارے بھائی کو بچا کے لے جائے۔ یہ ظلم تھا، اور ہرگز نہ کسی نے چپیڑ ماری، نہ کوئی دکھ دیا، نہ گالیاں دی، بڑے پیار کے ساتھ وہاں کھیلتے کھلاتے کنویں میں چھوڑ کر آپ بھاگ گئے۔ اور اس ظلم کے واقعہ کے بعد کتنے ہی سال گزر گئے ہیں جب وہ دوبارہ اپنے بھائی کے سامنے آتے ہیں، اور ایسی حالت میں آتے ہیں کہ ان کی حالت بڑی قابل رحم ہے، فاقوں کے ساتھ ان کے پیٹ ان کی کمروں سے لگے ہوئے ہیں۔ کتنے مشقت کا سفر انہوں نے اختیار کیا بھوک سے تنگ آ کر، اور بڑی قابل رحم حالت تھی۔ اتنی مدتوں کے بعد اگر ایسا بھائی کو مل جائے تو انسانی فطرت میں خود رحم کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر بعد کے حالات سے پتہ چلتا ہے، ایک دفعہ آئے، پھر دوسری دفعہ آئے، اور قانون ملک کا اتنا سخت تھا کہ اپنے بھائی کو قانون ملک کے خلاف روک بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے بدلہ کیا لینا تھا؟ بدلہ تو لیتا ہے مطلق العنان حاکم، جس کے قبضہ قدرت میں کوئی چیزیں ہیں۔ قرآن کریم کا احسان ہے کہ حضرت یوسف کے حسن کو اس رنگ میں پیش فرمایا، ورنہ اگر آپ تجزیہ کر کے دیکھیں تو بدلے کی تو طاقت کوئی نہیں تھی۔ معافی سے مراد یہ ہے کہ میں نے دل سے تمہارا دکھ دور کر دیا، اس سے زیادہ اس معافی کے کوئی معنی نہیں۔ لیکن جہاں تک انتقام چھوڑنے کا تعلق ہے، اس کا لا تصریف سے وہاں کوئی تعلق نہیں بنتا، کیونکہ اس ملک کے قانون میں حضرت یوسف کو یہ دخل نہیں تھا کہ قانون تبدیل کر کے اپنے بدلے چکانے کے لیے کسی پر کوئی زیادتی کر سکیں۔ یہ قرآن کریم کی گواہی ہے۔ اس کے مقابل پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ لا تثریب علیکم اليوم دیکھیں تو کوئی نسبت ہی آپس میں نظر نہیں آتی۔ یہ بھی حضور اکرم کا احسان تھا کہ حضرت یوسف کا ذکر فرما دیا، اور ان الفاظ میں ذکر فرمایا، اور عجز کی انتہا ہے کہ توجہ اس طرف پھیر دی اپنی طرف سے ہٹا کے۔ حالانکہ واقعہ لا تثریب علیکم اليوم جو مکے میں رونما ہوا، اس کی تو حیرت انگیز شانیں ہیں الگ الگ، اور ہر پہلو سے جب اس کا آپ جائزہ لیتے ہیں تب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعہ تھا کیا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ عرب قوم کا اپنا طریق کیا تھا، کس قدر ان میں معافی کے جذبے پائے جاتے تھے، کس قدر وہ عفو کرنے والے لوگ تھے، اور کس حد تک وہ کینوں میں مبتلا قوم تھی۔ اس قومی پس منظر کو بھلا کر ہم کس طرح اس واقعہ کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ عرب قوم کے معاملات کا چھوٹا سا جائزہ اس طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی بعض لڑائیاں 100 سال تک چلی ہیں معمولی باتوں پر، اور بدلہ لینا تو ان کی سرشت میں داخل تھا۔ وہ ہرگز معافی کا نام نہیں جانتے تھے، بدلے کے معاملے میں اپنے عزیز ترین اقربا سے بھی بدلہ لیتے تھے، اور ادنا چیزوں کا بدلہ اعلیٰ چیزوں سے لیا کرتے تھے، یہاں تک تشدد پایا جاتا تھا انہیں، اور پھر اس پر فخر کرتے تھے۔ قصائد لٹکائے جاتے تھے خانہ کعبہ میں، جن میں اپنے مظالم کی داستانوں پر فخر کیا جاتا تھا۔ یعنی ان کا فخر تھا کہ ہم بدلہ لینے والی قوم ہے اور ہرگز معاف نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جنگ ایک ایسی لڑی گئی وہاں جس میں بنو تغلب اور بنو بکر کے درمیان جنگ اس وجہ سے شروع ہوئی کہ بنو تغلب کے سردار کلیب نے ایک پرندے کو پناہ دی۔ پناہ بھی کیا دی؟ ایک پرندے نے اس کے درخت پر ایک انڈے دیے، اور اس نے اوپر دیکھا اور کہا اچھا میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، تمہارا کوئی نہیں کچھ بگاڑے گا۔ دوسرے دن اس کی بیوی کے بھائی کے ایک مہمان کی اونٹنی وہاں آئی، اور اس نے اوپر نظر کی تو دیکھا کہ وہاں گھونسلہ ٹوٹا ہوا ہے اور انڈے گرے پڑے ہیں۔ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ اسی اونٹنی کی شرارت ہے، لیکن اسے شک پڑا،
کہ شاید اس اونٹنی نے وہ درخت کے پتے کھاتے کھاتے وہ گھونسلہ بھی توڑ دیا. وہ اپنی بیوی کے بھائی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آج میرے دل میں ایک ایسا سودا سمایا ہوا ہے کہ شاید میں کچھ کر گزروں. آج کے بعد تمہارے مہمان کی اونٹنی میری چراگاہ میں نہیں چلے گی، اور اگر یہ دیکھی گئی تو میں اس کے دودھ دان میں تیر مار کے اس کے دکھوں کے ساتھ ہلاک کروں گا. یہ تھی عرب قوم. اور اس کی بیوی کے بھائی کا جواب سنیں کہ میرے مہمان کی اونٹنی کے دودھ دان میں اگر تم نے تیر مارا تو میں خود تمہارا سینہ چھید دوں گا اور میں تمہیں خود ہلاک کروں گا. یہ واقعہ گزر گیا. اس کی بیوی حلیلہ نے بڑی کوشش کی، صلح صفائی کی، لیکن کھچاؤ پیدا ہو گیا. آخر ایک دن وہ اونٹنی، اس کے مہمان کی اونٹنی، جب وہ پانی اپنی اونٹنیوں کو پلا رہا تھا کلیب، تو اس کے گلے میں جا کر اس نے ساتھ پانی پینا شروع کر دیا. اس نے تیر مارا اور واقعتاً دودھ دان پہ تیر اس طرح مارا کہ وہ بلبلاتی ہوئی واپس دوڑی اور اپنی مالکہ کے گھر میں، جو جساس اس کے سالے کی خالہ تھی، اس کے گھر جا کے تو وہ نڈھال ہو کر گر گئی اور دم توڑ دیا. اس نے واویلا کیا کہ اے بنو بکر، تمہارے مہمان کو ذلیل کر دیا گیا، اٹھو اور بدلہ لو. اور جساس نے جا کر اپنے بہنوئی کو قتل کر دیا. چنانچہ وہ جو جنگ چھڑی ہے تغلب اور بنی بکر کے درمیان 40 سال تک جاری رہی، اور اتنا خون ہوا ہے اس میں، اتنے بیوائیں پیدا ہوئیں، اتنے یتیم پیدا ہوئے اس کی جنگ کے نتیجے میں، کہ وسیع پیمانے پر انسانیت نے دکھ اٹھائے ہیں. لیکن عرب اس بات پر قائم رہا کہ ہم معاف نہیں کر سکتے، ہم بدلہ لیتے ہیں. یہ تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم وطن لوگ، جن میں سے حضور کا نور پھوٹا ہے. اور معاف کن کو کیا ہے یہ دیکھیں پھر آپ، کیسے کیسے ظلم کی داستانیں بکھری پڑی تھی مکہ کے ساتھ وابستہ ہو کر. ان غلام، آپ کے غلاموں کو وہاں گھسیٹنے والے، مسلمان عورتوں کو شرمگاہوں میں نیزے مار کے ہلاک کر دینے والے، بچوں کو ذبح کر دینے والے، گھروں سے نکالنے والے، 3 سال تک فاقوں کے دکھ دینے والے. ایک دکھ تھا کوئی؟ بے انتہا دکھ تھے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت یوسف کے بھائیوں والا سلوک کب ہوا تھا؟ آپ کے گرد تو پہرا لگا ہوا تھا کہ اس کو زندہ بچ کے جانے ہی نہیں دینا، اور سارے قبائل نے عہد کیا تھا کہ ہم سارے اس کے قتل میں شامل ہوں گے، ہر قبیلے کا نیزہ اس کے سینے پر پڑے گا. یہ وہ لوگ تھے جن کو معاف کیا گیا تھا. اور معاف بھی اس شان سے کیا ہے کہ صرف لا تثریبا علیکم کا ایک فقرہ نہیں ہے، اس کے بعد جو معافی کے سمندر کھل جاتا ہے وہ ہے، اس کی داستان بڑی طویل ہے. ایک ایک مجرم جس کے آپ قصہ سنیں کہ اس نے کیا کچھ کیا تھا اور کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معافی کا سلوک فرمایا ہے، تو عقل دنگ رہ جاتی. صرف یہ کہہ دینا کہ لا تثریبا علیکم اليوم، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس لا تثریب کے اثرات کیا ظاہر ہوئے، کہاں کہاں پڑے، کن کن لوگوں پر وہ ظاہر ہوئے، یہ ہے وہ تفصیل جو اور کے لائق ہے. ہند وہ عورت تھی، ابو سفیان کی بیوی، جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبا لیا تھا اور خون زبان سے چاٹا تھا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جنگ احد میں سب سے زیادہ دکھ حضرت حمزہ کی شہادت کا. اس قدر بے قراری سے آپ اظہار فرماتے تھے اس دکھ کا کہ میں نے ساری تاریخ میں کسی اور دکھ کا اس طرح ذکر نہیں پڑا. وہ نقاب اوڑھ کر شامل ہو گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا کہ اس کو معاف نہیں کروں گا، لیکن شامل ہو گئی، بیت میں داخل ہو گئی. حضور کو اس کی آواز اور حرکتوں سے پتہ چل گیا کہ کون ہے، لیکن بہانا چاہیے تھا آپ کو تو معافی کا کہ اچھا ٹھیک ہے تم بھی معاف. وہ بولی، ایک دفعہ بولی، دوسری دفعہ بولی، اور اس وقت بھی اس نے گستاخیاں کی. مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیعت کے الفاظ دہرائے تو کہنے لگی کہ مردوں سے تو آپ یہ بیعت نہیں لیتے، عورتوں سے کیا کیوں یہ بیعت لے رہے ہیں؟
حضور سمجھ گئے کہ کون ہے. پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا کہ اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی. یعنی قرآن کریم جو فرماتا ہے اس کا اور مفہوم ہے. تو ہند بولی کہ ہم نے جو بچے پال پوس کے جوان کیے تھے وہ تو جنگ بدر کے دن آپ نے قتل کیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر نمک پاشی ہو رہی تھی اس وقت. یعنی ایسا شخص جو اس قدر ڈھٹائی کے ساتھ آگے سے جواب کر دے رہا ہے اور گستاخیاں کر رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں مسکرا کے فرمایا ہند میں جانتا ہوں تم عتبہ کی بیٹی ہو نا. اور اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا پھر کہ دیکھو چوری بھی نہ کرو نہیں تھا. اس نے کہا کہ میں اس کو پچھلی ساری چوریاں معاف کر دیتا ہوں. یا رسول اللہ آپ بھی معاف کر دیں. کہاں خامد کے چند پیسے وہ معاف کرنا, کہاں اس ہندا کو معاف کرنا جس نے آپ کے چچا کا جگر چبا لیا تھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں. یہ تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھا لا تثریب علیکم اليوم کا مظاہرہ جو حضور اکرم سے رونما ہوا. اکرمہ بن ابو جہل وہ جو سب سے زیادہ خباثت اور دکھ دینے میں آگے بڑھ گیا تھا ابو جہل, اس کا بیٹا اکرمہ بھی ان لوگوں میں سے تھا جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں معاف نہ کرنے کا فیصلہ فرمایا. یہ وہی ہے جس نے جنگ احد میں غیر معمولی کردار ادا کیا تھا کفار مکہ کی طرف سے, اور خالد بن ولید کے علاوہ اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پاسا پلٹنے کا اگر کوئی چہرہ کہلا سکتا ہے تو اس کے سر پر تھا. بڑا تیز ترار, وہ بڑا قابل جرنیل تھا. وہ اس خوف سے بھاگ گیا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ حلقہ اثر سے ہی نکل جاؤں, جہاں تک حضور اکرم کا اثر ہے وہاں سے باہر نکل جاؤں. چنانچہ وہ جنوب کی طرف دوڑا اور پھر وہاں سے ہجرت حبشہ کرنے کے لیے بھی اس کی ایک ہجرت تھی. حبشہ کی طرف جانے کے لیے وہ کشتی میں بیٹھ رہا تھا تو اتنے میں اس کی بیوی پیچھے پہنچی اور اس نے اس کو کہا کہ تم دنیا میں سب سے زیادہ محسن سے بھاگ رہے ہو, سب سے زیادہ بخشش کرنے والے سے بھاگ رہے ہو, تمہارے دماغ کو کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی معاف کر دیں گے؟ اس نے کہا چل کے دیکھو تو صحیح. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اکرمہ کی بیوی لینے گئی ہے اور شاید اس کو لے کے واپس آ جائے. انتقام دیکھیں کس طرح لے رہے ہیں. لا تثریب علیکم کا کیا مفہوم اس وقت ظاہر ہوتا ہے؟ صحابہ کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو اکرمہ بن ابو جہل نہ کہنا اس کو دکھ پہنچے گا. مردوں کے دکھ تم زندوں میں کیوں منتقل کرتے ہو؟ ابو جہل مر گیا, وہ خدا کے حضور حاضر ہو گیا, جو اس کے ساتھ سلوک ہونا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. اس کی وجہ سے تم زندوں کو کیوں دکھ دیتے؟ اس لیے اکرمہ کو ہرگز اکرمہ بن ابو جہل نہیں کہنا. یہ تھی اس کی تیاری آنے کی. جب آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی, اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور چادر بھی نہیں لی, چل پڑے اور فرمانے لگے مرحباً بالراکب المہاجری, مرحباً بالراکب المہاجری, کہ اس اونٹنی کے سوار مہاجر کو مرحبا مرحبا. وہ واپس آ گیا. یہ تھا سلوک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. یہ تھا لا تثریب علیکم کا منظر. اور پھر اسی پر بس نہیں کی, اپنی چادر اس کو عطا کر دی. پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے بہت ظلم کیے ہیں, بہت دکھ دیے ہیں آپ. آپ نے فرمایا معافی کیسی؟ میں تو تمہیں معافی سے کچھ زیادہ دینا چاہتا ہوں. معاف بھی کر دیا اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ مانگو جو مانگتے ہو, اگر میری طاقت میں ہوا تو میں خدا کی قسم تمہیں عطا کرتا ہوں. اکرمہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہی عطا کرنا ہے تو پھر میں یہ مانگتا ہوں کہ میرے لیے بخشش کی دعا کریں, اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف کرے.
آپ نے اسی وقت دعا کی کہ اے اللہ اکرما کے سارے گناہ معاف فرما دے، اس میں اس سے بخشش کی دعا التجا کرتا ہوں تیرے سے۔ یہ تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ان لا تثریبہ کے واقعات پر آپ غور کریں گے تو ایک نہیں سینکڑوں ایسے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے کہ جس کے اثرات پھیلتے چلے جاتے ہیں، اور عجیب شان کے ساتھ وہ اثرات پھر نئے اثرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی احسان جو ہے وہ ایک جگہ جا کر رک نہیں جاتا، وہ نئے احسانات کے چشمے اس سے پھوٹنے لگ جاتے ہیں۔ یہ خیال کر لینا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معاف کر دیا تھا تو بڑا آسان تھا معاف کرنا، اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہوتی۔ ابھی تو وہ خون جو بہایا گیا مسلمان مظلوموں کا، ابھی تو وہ تازہ تھا، ابھی تو اس کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معاف فرما رہے تھے ہند کو، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھول گئے تھے کہ حضرت حمزہ کے ساتھ کیا ہوئی تھی؟ جب معاف فرما رہے تھے بلال پر ظلم کرنے والوں کو، تو آپ کو یاد نہیں رہا تھا کہ بلال کو کس طرح گلیوں میں گھسیٹا جایا کرتا تھا؟ ایک ایک چیز آپ کے ذہن میں تھی، ایک ایک دکھ تازہ تھا۔ کتنا غیر معمولی صبر آپ نے کیا ہوگا، کتنا غیر معمولی دکھ برداشت کر کے آپ نے معاف کیا ہوگا، یہ بھی ایک چیز کا منظر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دکھ کو، جن کو معاف کیا تھا، ان کے دکھوں میں تبدیل کر دیا۔ معاف تو وہ ہو گئے، لیکن ہمیشہ ایک عظیم پشیمانی کی حالت میں انہوں نے زندگی بسر کی۔ ان کے دلوں کے دکھ تازہ رہے، یعنی معاف ہونے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف کرتے وقت جو دکھ محسوس ہوا ہوگا، وہ ساری عمر ان کے سینوں میں دکھ بن کے کھٹکتا رہا۔ معافی کے نتیجے میں بعض دفعہ بے حیائی پیدا ہوتی ہے اور بعض دفعہ پشیمانی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ معاف کرو بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ فیصلہ کر لینا کہ معافی کے نتیجے میں پشیمانی پیدا ہوگی اور اصلاح ہوگی یا بے حیائی پیدا ہوگی۔ اگر بے حیائی پیدا ہوگی تو تمہیں معافی کی اجازت نہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ دیکھا کہ اس سے اصلاح نہیں ہوگی، وہاں معاف نہیں فرمایا، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ اور جہاں دیکھا کہ معافی سے اصلاح ہوگی، وہاں معاف فرمایا، اور ایسی حیرت انگیز اصلاح کے نمونے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ انقلاب آ گیا ان لوگوں کے دلوں میں۔ وہ واقعہ جو آپ نے سننا ہے کہ بارہا حضرت عمر کے وقت میں ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت عمر مکے حج کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں بڑے بڑے رؤوس صاحب سے ملنے کے لیے آئے، ایک بڑا جمگھٹ تھا، اور بہت سے پرانے غلام بھی ملنے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عمر نے نام لے لے کر غلاموں کو آگے بلانا شروع کیا، اور رؤوسائے مکہ کو دیکھ رہے تھے اور ان کو آگے نہیں بلاتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے محسوس کیا، بڑی سخت ذلت محسوس کی۔ یہ وہی قوم تھی نا، جساس والی قوم، جو ایک چھوٹی سی ادنا سی بات کے اوپر، ایک پرندے کے انڈوں کے اوپر اتنا قتل و غارت کر سکتی تھی۔ بہرحال آپ وہ دیکھتے رہے، آپ ایک کے بعد دوسرے غلام کو آگے بلاتے رہے، اور بڑے بڑے سردار پیچھے بیٹھے رہ گئے۔ اس وقت ابو سفیان کے متعلق ایک روایت میں آتا، وہ بھی ان لوگوں میں تھا۔ اس نے کہا کہ آج سے زیادہ ذلت کا دن بھی کبھی ہمیں دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ اس پر سہیل بن عمرو نے، جو صلح حدیبیہ کے وقت کاتب تھا، لکھنے والا، وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے اس کے جواب میں کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جبکہ تمہیں ہدایت کی طرف بلایا جا رہا تھا تو تم محروم رہے اور لبیک نہیں کی۔ ان غلاموں ہی نے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا۔ تمہارے دل پہ تو یہ دکھ ہونا چاہیے کہ ہم محروم رہ گئے اس عظیم سعادت سے۔ یہ بھی کوئی سعادت ہے جس سے محرومی کا تم شکوہ کر رہے ہو کہ آج ہمیں جگہ نہیں ملی آگے؟ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں اس کے مقابل پر۔
جس سعادت سے تم محروم رہ گئے ہو وہ یہ سعادت تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں بلا رہے تھے تو تم پیچھے پھیر کر دوسری طرف جا رہے تھے. اس جواب کو سن کر اس نے اور بعض اور سرداروں نے یہ فیصلہ کیا خود ہی کہ اب ہم پتہ تو کریں کہ اس کا حل کیا ہے. آخر عرب تھے، باغیرت قوم تھی، معلوم ہونے کے باوجود، احساس ہونے کے باوجود کہ ہم قصوروار ہیں، پھر بھی چاہتے تھے کہ ان عزتوں کو حاصل کریں جو کوئی گئی. چنانچہ انہوں نے یہ سوچ کر آپس میں باتیں کی اور حضرت عمر کے پاس چلے گئے اور کہا کہ یہ دو آدمی کے متعلق پتہ چلتا ہے، حارث بن ہشام جو ابو جہل کا سگا بھائی تھا، اور حضرت سہیل بن عمر، یہ دونوں گئے اور جا کر یہ کہا کہ یا امیر المومنین، ہمیں معلوم ہے کہ ہم سے یہ سلوک کیوں ہوا، ہم اس کا شکوہ لے کے نہیں آئے، ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ازالے کی صورت ہے. حضرت عمر کے متعلق آتا ہے کہ آواز گلوگیر ہو گئی، منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل سکتا تھا دکھ کی وجہ سے، اور یرموک میں لڑائی ہو رہی تھی، اس طرف اشارہ کیا کہ ایک ہی صورت ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تمہیں تمہارے خون بخش دیے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم کبھی اپنا خون خود نہیں بخش سکو گے. تمہیں جب تک خون نہیں بہا دو گے اپنا، اس وقت تک تمہیں چین نصیب نہیں ہوگا، تم اپنی کوئی عزتوں کو حاصل نہیں کر سکو گے. تو بخشش کا ایک یہ بھی نمونہ تھا، یہ بھی اثر تھا، یعنی ایک اور حسن میں تبدیل ہو گئی بخشش. قربانی کے ایسے عظیم الشان مظاہر پھر دیکھنے میں آئے اس بخشش کے نتیجے میں کہ وہ دنیا کی تاریخ میں چاند سورج کی طرح روشن دکھائی دیتے ہیں. سہیل اور حارث، ان دونوں نے وہ اشارہ سمجھ لیا، اور سوائے سہیل کی ایک بیٹی کے جو پیچھے چھوڑ دی گئی، اپنا سارا خاندان اس نے لیا، اور عمر نے بھی، حارث نے بھی اپنا سارا خاندان لیا اور شمال کی طرف اس جہاز میں شرکت کرنے کے لیے چلے گئے. مورخین کہتے ہیں کہ وہ بیٹی بچی صرف جو یہاں رہ گئی تھی، اور ایک حارث کا بیٹا بچ گیا، اور باقی سارا خاندان یا وہاں شہید ہو گیا یا وہاں اس سفر کی حالت میں مر گیا، ایک بھی واپس نہیں آیا. یہ نیکی جو وہاں نظر آتی ہے، یہ حیرت انگیز حسن و احسان کا نمونہ جو وہاں دکھائی دیتا ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کا ایک چھوٹا سا پھل تھا. یعنی ہر نیکی حضور اکرم سے پھوٹ رہی تھی، ہر حسن کا منبع اور چشمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. تو لا تثریب علیکم اليوم کہہ دینا صرف کافی نہیں ہے، یہ سر دھن دینا کہ بڑا مزہ آیا، حضور اکرم نے فرما دیا لا تثریب علیکم. کن دکھوں سے گزر کر یہ لا تثریبہ فرمایا گیا تھا. آج کل تو جو جھگڑے میرے سامنے آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لوگ بعض معاف نہیں کر سکتے. ادنا ادنا لڑائیوں کے نتیجے میں ہم کس طرح ہماری غیرت برداشت نہیں کر سکتی، اس نے فلاں ہمارے باپ کو یہ کہا تھا، فلاں چچا کو یہ کہا تھا، ہم میں غیرت نہیں ہے کہ ہم کس طرح اس کے ساتھ منہ لگائیں، اس کو منہ لگائیں. اور دوسری طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں روتے بھی ہیں، دل ان کا واقعہ تنکرتا بھی ہے، غم محسوس کرتا ہے آپ کے دکھوں سے، لیکن یہ محسوس نہیں کرتے کہ اس کو ہم نے اپنی ذات میں بھی تو جاری کرنا ہے. لیکن عجیب احسان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا اللہ تعالیٰ کا آپ کی ذات پر ایسی کامل تعلیم عطا فرمائی کہ جو معاف نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی تانا نہیں رکھا کوئی. یہ بھی آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ خطبہ سن کے واپس جائیں گھروں میں اور لوگ ان لوگوں کو تانا دینا شروع کر دیں جو جائز طور پر مظلوم ہے، نہیں کر سکتے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس کی بھی تمہیں اجازت نہیں. یہ بھی اس حسن کے خلاف ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمانا چاہتا ہے. فرمایا جو مظلوم ہے اگر وہ معاف نہیں کر سکتا تو اتنا بدلہ لینے کی اجازت ہے اس کو، اور اس پر کوئی حرف نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے.
تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اس کو تانے دو اور کہو کہ تم نے معاف کیوں نہیں کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرمایا کرتے تھے، تم بھی ضرور معاف کرو۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نسبتاً ادنا مقام پر فائز ہوں، میں عدل سے آگے بڑھنے کی طاقت نہیں پاتا۔ یہ کم از کم سوسائٹی ہے اسلام کی۔ لیکن ومن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو آگے بڑھ سکتا ہے اس کا اجر اللہ پر ہے۔ تو سوسائٹی کو حسین بنانے کے لیے ہر کوشش کی گئی قرآن کریم میں اور سنت میں، اور ہر دکھ اور ہر امکانی دکھ سے محفوظ رکھا گیا سوسائٹی کو۔ زبانوں کو روکا گیا، زبانوں کو ادب سکھایا گیا، ہر ایک کو اپنا مقام بتایا گیا، کہاں تک رہنا ہے تم نے، کہاں آگے بڑھنا ہے، کہاں رک جانا ہے۔ یہ سارے جو حسن و احسان کے کرشمے ہیں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پھوٹے تھے۔ آپ سے بہا ہے یہ کلزم حسن و احسان کا، جس نے ساری دنیا کو بھرنا ہے، لیکن ابھی تک نہیں بھر سکے، اس لیے کہ وہ قربانی کرنے والے لوگ نہیں ہیں جو اپنے ذات میں اس حسن کو جاری کریں۔ جماعت احمدیہ پر ذمہ داری عائد ہوتی، ہر ممکن کوشش کریں، ہر فرد یہ کوشش کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم فرمودہ عدل پر بھی قائم ہو، آپ کے احسان پر بھی قائم ہو، اور پھر دعا کرے کہ خدا تعالیٰ اس عالی مقام پر فائز فرما دے جس کو ایتائے ذی القربیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے عجیب و غریب حیرت انگیز مناظر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، لیکن اب تو اس کا بیان کا وقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ حضور اکرم کی سیرت کو اپنی سیرت بنائیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کو اپنی ذات میں زندہ کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر